بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ان کے گھرانے کی شان بیان کی، اور نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کی پیشن گوئی اپنی قوموں کے سامنے کرتے رہے۔ جس رات نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کی تمام نشانیاں یہودیوں کے ہاں موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو دائی حلیمہ کے سپرد کر کے دور دراز مقام پر بھیج دیا گیا، جہاں یہودی آپ تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ یہ یہودی ہی تھے جو آپ کی دن رات تلاش کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ آنے والا آ چکا ہے، جس کی پیشن گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ اسی طرح ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں بھی آپ علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے۔ جن انبیاء کو کتابوں اور صحیفوں سے نوازا گیا، ان کی کتابوں اور صحیفوں میں آپ کی تشریف آوری کے قصے موجود ہیں۔ آج دشمنان اسلام نے اپنی کتابوں میں سے وہ چیپٹر ہی غائب کر دیے ہیں جن میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور جن کتابوں سے وہ آپ کا تذکرہ غائب نہ کر سکے، انہوں نے وہ کتب خانے ہی جلا ڈالے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہماری قوموں نے حضور علیہ السلام کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھ لیا تو لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگیں گے اور دنیا سے دوسرے مذہب نایاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذہب رائج ہیں، ان میں سب سے پرانا مذہب ہندوازم ہے؟ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک جنگ کے دوران شری کرشن نے ایشور سے دعا مانگی تھی، اور اس دعا کے دوران انہوں نے کسی الہ کو 3 مرتبہ مدد کے لیے پکارا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ الہ کون ہے؟ وہ جس الہ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے قریب اپنا چمتکار دکھائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر اور وہ کالا پتھر آخر کہاں موجود ہے؟ شری کرشن نے جس پریتم کے پریتم کا واسطہ وسیلہ اپنی دعا میں پیش کیا، آخر وہ ہستی کون ہے؟ جب انہوں نے اپنی یہ دعا مکمل کی تو دعا کے آخر میں شدت سے انہوں نے 3 مرتبہ کسی الہ کو پکارا۔ آپ کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہ الہ کون ہے جسے شری کرشن اپنی نصرت اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ آپ کا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ تو چلتے ہیں اس ہستی کی جانب جسے شری کرشن جنگ کے دوران اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عبرانی زبان میں جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں لفظ ایلیا یا ایلی کسی ایسی ہستی کے ساتھ منسوب تھا جو آخری زمانے میں ظہور کرے گی۔ پرانے زمانے کی بائبل میں لفظ ایلیا یا ایلی بار بار دیکھنے کو ملتا ہے، اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہ لفظ ایک خاص اسم مبارکہ ہے جو خدا کے لیے نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو آخری زمانے میں ظہور کرے گا۔ اب چلتے ہیں پانڈوؤں اور کوروں کی مشہور جنگ کی طرف، جس میں شری کرشن کورکیشتر کے میدان میں تشریف لاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے سچائی کے طلبگار تو محض مٹھی بھر ہی رہ گئے ہیں، مگر جھوٹ اور باطل کے ٹڈی دل لشکروں سے زمین اٹی پڑی ہے۔ کرشن جی اپنے سرفروشوں اور سپاہیوں کو ضروری پیغامات ارسال کرنے کے بعد تنہائی میں چلے جاتے ہیں اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ جو الفاظ ان کی کتابوں میں درج ہیں وہ یہ ہیں: ہے پرمیشور، سنسار پرم آتما، تجھے اپنی ذات کی قسم جو آکاش اور دھرتی کا جنم کارن ہے، اور اس کی قسم جو تیرے پیارے کا پیارا، تیرے پریتم کا پریتم ہے، تجھے اس کا واسطہ جو ایلی ہے، جو سنسار کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے قریب اپنا چمتکار دکھائے گا۔ تو میری بنتی سن اور جھوٹے راکشسوں کو نشت کر اور سچوں کو فتح دے۔ اے ایشور، ایلا ایلا ایلا۔ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں تو شری کرشن نے کسی کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے مدد کی طلب کی ہے۔ ان الفاظ میں انہوں نے پریتم کے پریتم کی قسم دی ہے اور آخر میں ان کا نام پکارا ہے۔
اور جن کا نام پکارا ہے ان کے آنے کی خبر بھی دی ہے، یعنی کہ وہ آنے والا دنیا کے سب سے بڑے مندر یعنی دنیا کے قبلہ و کعبہ حرم محترم میں کالے پتھر یعنی حجر اسود کے نزدیک اپنا جلوہ یا معجزہ دکھائے گا، اور تمام عالم اسلام جانتا ہے کہ وہ پاک ہستی حضرت علی علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے حجر اسود کے قریب خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑتے ہوئے ظہور کیا، جس دیوار کے ٹوٹنے کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ جہاں تک لفظ ایلا کی بات ہے تو پراچین سمے کی پرانی زبانوں میں سنسکرت زبان سب سے پرانی زبان ہے۔ اس زبان میں لفظ ایلا کا مطلب ہے بڑے ہی اونچے درجے والا، جیسا کہ عربی زبان میں اعلیٰ، عالی یا علی یا تعالی لکھتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں جو لفظ آج موجود ہیں وہ پراچین ویدوں سے نکلے ہوئے ہیں، اور ہندوؤں کے اکثر پڑھے لکھے پنڈت اس بات کو مانتے ہیں کہ شری کرشن نے جس ایلا کو مدد کے لیے پکارا تھا وہ ذات اقدس حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ انہوں نے آپ کے نام مبارک کا ورد بار بار کیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ علی اور میں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی بہادری کی مثال ایسے ہے کہ خندق میں حضرت علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کائنات میں جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے وہ ایک ضرب اس عبادت پر سبقت لے گئی ہے۔ آج بھی اولیاء اللہ اور آپ کے چاہنے والے آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور مدد کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور بہت اتھینٹک حدیث ہے کہ اے علی، نہیں پہچانا کسی نے خدا کو سوائے میرے اور تمہارے، نہیں پہچانا کسی نے مجھ کو سوائے خدا کے اور تمہارے، اور نہیں پہچانا کسی نے تم کو سوائے خدا کے اور میرے۔ پھر یہ لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ تمہاری معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ ہر نبی کا ایک راز ہوتا ہے اور اے علی میرے رازدار تم ہو۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا ہے، تو شری کرشن جس پریتم کے پریتم کا واسطہ وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ ذات اقدس حضرت علی علیہ السلام کی ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، بریلوی کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس منبع فیوز و برکات ہے، منبع روحانیت اور منبع ولایت ہے۔ جسے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی وہ اسی در سے ہوگی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام ہی باب مدینۃ العلم ہیں، اور جو علم کا متلاشی ہوگا اس کو علم کے دروازے تک آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت علی علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مشرف فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ کریم آپ کے گھروں پر کرم کا سایہ بنائے رکھے۔ اللہ حافظ۔